अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस वक्त, क्योंकि शायद आप पहचान नहीं सकेंगे, मगर इस वक्त मैं ढाका बांग्लादेश में हूँ। बल्कि इस वक्त मैं ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ आप पीछे बहुत सारे तालिब इल्मों को देख सकते हैं, जो कि यहाँ कैंटीन वगैरह के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं। यहाँ बिल्कुल मेरे पीछे, या रादर आपके पीछे, उनकी एक लाइब्रेरी भी मौजूद है और उस तरफ सोशल साइंस सेंटर मौजूद है। पीछे नज़रुल इस्लाम साहब की आरामगाह भी मौजूद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं, गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। पढ़ाई कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे उस हवाले से वही मामलात हैं जो पाकिस्तान में। पीछे आपको लाइब्रेरी भी नज़र आ रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये कहूँगा बांग्लादेश के हवाले से कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हमें बहुत सारे मुख्तलिफ सूबे नज़र आते हैं और हर सूबे की अपनी अपनी सियासत है, उसकी अपनी अपनी एक सूबाई असेंबली भी मौजूद है। तो यहाँ बांग्लादेश का सेटअप इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर अक्सरियत, वाज़ेह अक्सरियत बंगालियों की है। तो लिहाजा यहाँ पर जो हुकूमती सेटअप है वो एक सेंट्रलाइज रियासत है। अस्सलाम वालेकुम। और मज़ीद ये कि बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी आबादी की तादाद यहाँ पर ढाका के अंदर मौजूद है। ढाका के अंदर तकरीबन 20 मिलियन से ज़ायद लोग रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ढाका के अंदर इतनी बड़ी आबादी है कि ये उनका एक ऐसा शहर है जहाँ से सारी बांग्लादेश की सियासत बुनियादी तौर पे तय होती है। और ढाका के अंदर अगर कोई मुकाम है जहाँ पर से ढाका की सियासत तय होती है तो वो ये मुकाम है, यानी कि ढाका यूनिवर्सिटी। हर बड़ी तहरीक, चाहे वो बांग्लादेश की आज़ादी की तहरीक हो, जो कि जिसकी निशानी आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, चाहे 1970 की 71 की तहरीक हो, या फिर जो मौजूदा हमने अवामी लीग के ख़िलाफ़ तहरीक देखी, तमाम तहरीकें दर हकीकत यहीं से शुरू होती हैं, यानी कि ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू होती हैं। और ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर अगर तुलबा तहरीक मजबूत हो जाए और चलनी शुरू हो जाए, एक डायरेक्शन में हिलनी शुरू हो जाए, तो आप इसी तरह समझें कि फिर पूरे का पूरा ढाका और फिर पूरे का पूरा बांग्लादेश उस तहरीक के साथ चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब मैं बांग्लादेश आया, ढाका आया एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैंने अपने दोस्तों से ये कहा कि जी मुझे यूनिवर्सिटी लेके जाएं, मैंने ढाका यूनिवर्सिटी देखनी है और मैं देखना चाहूँगा कि वो कौन सा मुकाम है जहाँ से इतनी बड़ी बड़ी तहरीकें शुरू होती हैं। मैं ये सोच रहा था कि शायद पंजाब की सियासत भी इसी किस्म की होती, जिस तरह के ढाका यूनिवर्सिटी और ढाका की सियासत का आपस में जोड़ है, मगर पंजाब यूनिवर्सिटी वो किरदार नहीं अदा करती लाहौर में और लाहौर की सियासत में, और लिहाजा पंजाब की सियासत में, जो कि ढाका यूनिवर्सिटी करती। ढाका यूनिवर्सिटी में 60,000 स्टूडेंट्स हैं। वैसे तो पंजाब यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, आप जानते होंगे, मगर शायद पंजाब यूनिवर्सिटी की जो अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो कुछ पिछले 30-40 सालों के अंदर इस किस्म की बन चुकी है कि उनको अगर तो कौमी मामलात से दिलचस्पी है तो इस किस्म की कि जिसके नतीजे में कोई बड़ी तहरीक जन्म नहीं लेती। और दूसरा ये भी कि मेरा ख़्याल है जिस तरह से मैं इस कैंपस को देख रहा हूँ, यूनिवर्सिटी को देख रहा हूँ, ये बिल्कुल शहर के साथ इंटीग्रेटेड है। यहाँ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, शहर के लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी तो अब चारों तरफ उस पर दीवारें हैं और अंदर बाहर जाना ज़्यादा मुश्किल है। मैंने बांग्लादेश के हवाले से ये देखा है कि सबसे पहले तो जब आप यहाँ पे सांस लेंगे तो आपको महसूस होगा, अगर आप मेरी तरह लाहौर से आए हैं, कि यहाँ पे हवा में नमी काफ़ी ज़्यादा है, और नमी ज़्यादा होने की वजह से आपको ऐसा ही महसूस होता है जैसे आप शायद ज़्यादा ईस्ट एशिया की तरफ आ चुके हैं, बर्मा की तरफ आ चुके हैं। थाईलैंड वगैरह के अंदर भी जब मैं गया हूँ, वियतनाम के अंदर, तो वहाँ का जो
نمی ہوتی ہے ایٹماسفیئر کی، وہ یہاں پہ بھی آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو میں نے آبزرو کی ہے آتے ہی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اکثر لڑکے ہیں اور جو مرد ہیں وہ ویسٹرن ڈریس زیادہ پہنتے ہیں۔ پاکستانیوں کی بنسبت اگر دیکھا جائے ہم کافی حد تک شلوار قمیض پہنتے ہیں، میں نے خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شلوار قمیض پہنا ہوا ہے، مگر اکثر لڑکوں نے اور مردوں نے یہاں پہ ویسٹرن ڈریس پہنا ہوا ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جو یہ سائیکل رکشہ وغیرہ چلاتے ہیں ان کو میں نے دیکھا، جس طرح یہ بھائی صاحب اب یہاں پہ جا رہے ہیں کہ وہ دھوتی پہنتے ہیں، مگر اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے دھوتی پہنی ہوئی ہے وہ اس کا مطلب ہے کچھ رورل ایریاز وغیرہ سے آئے ہیں۔ تو اور خواتین کے حوالے سے یہ دیکھا ہے کہ وہ زیادہ ایسٹرن ڈریس پہنتی ہیں، مگر مردوں کے اندر تو آلموسٹ نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ نظر آتی ہے کہ ڈھاکہ اتنا ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، شاید دنیا کے سب سے زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ شہروں کے اندر سے ایک شہر ہو، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ واضح اکثریت اپارٹمنٹس میں رہتی، جس طرح کہ کراچی میں آپ کو نظر آتا ہے، یہاں پہ کوئی گھر کوئی بنگلو وغیرہ نظر نہیں آتا جس طرح لاہور میں آپ کو نظر آتے ہیں، سب لوگ یہاں پہ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں۔ میرے پیچھے آپ ایک اسکلپچر دیکھ سکتے ہیں جس میں کہ دو مردوں نے بندوقیں پکڑی ہوئی ہیں اور ایک خاتون جنہوں نے ساڑی پہنی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے ساتھ ایک بستہ رکھا ہوا ہے، اس بستے میں نو ڈاؤٹ ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ مرہم پٹی کر سکتی ہیں، یعنی کہ وہ ایک نرس کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور یہ مونیومنٹ یہاں پہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر موجود ہے، اور 1971 کی جو ان کی آزادی کی لڑائی تھی، جدوجہد تھی پاکستان کے خلاف، ہمارے خلاف، اس کو یہ مونیومنٹ یاد کرتا ہے، اس کی ایک یادگار ہے یہ یہاں پر، تو میں نے سوچا یہ بھی آپ کو ضرور دکھاؤں۔ جب 1971 میں بنگلہ دیش آزاد ہوا تو یہاں پاکستان کی فوج نے خاص طور پہ اس جگہ پہ یعنی کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں بہت سارے نوجوانوں کو اور ٹیچرز کو، انٹلیکچوئلز کو پکڑ لیا اور پھر اس کے بعد ان کو قتل بھی کیا، جس کی وجہ سے یہاں پہ ایک پوری جنریشن، ایک پوری نسل ایسی گزری جو کہ ان تمام واقعات کی وجہ سے پاکستان کے حوالے سے ایک بہت منفی نیگیٹو نقطہ نظر رکھتی تھی۔ مگر اس وقت جو تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے بنگلہ دیش میں، اس کی نتیجے میں بہت سارے لوگ اس تاریخ کو ایک شاید نئی نظر سے بھی دیکھنے پر مجبور ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو 1971 کی جدوجہد تھی، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کو پھر بعد میں جس طرح سے سیاست کے لیے استعمال کیا گیا، اس سیاست کے حوالے سے، یعنی شیخ حسینہ کی سیاست کے حوالے سے یہاں پر بہت ساری ریزنٹمنٹ بھی پیدا ہو گئی، اور لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں بار بار اس جدوجہد کا حوالہ دیا جاتا ہے مگر پھر اس کو کرپشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید لوگوں نے یہ بھی بہت کہا کہ جی شیخ حسینہ اور عوامی لیگ کی جو حکومت تھی وہ بہت ایروگنٹ تھی۔ یہ دیکھیں پیچھے آپ کو بہت ساری زبردست خوبصورت گریفٹی نظر آ رہی ہے، پیچھے لکھا ہے یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈڈ وی فال، اور اس طرح قسم کی سیاسی گریفٹی آپ کو بنگلہ دیش میں، ڈھاکہ میں، ڈھاکہ یونیورسٹی میں خاص طور پہ کئی جگہ نظر آئے گی۔ یہاں پر ہم ایک ایسی جگہ میں گھوم رہے ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس وغیرہ پارک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور گپے شپے لگا رہے ہیں اور سائیکلیں چلا رہے ہیں، اور میری دائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری اور دیواروں پر گریفٹی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ میرے پیچھے آپ کو ایک ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے 100 سالوں کو کمیموریٹ کرتی ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی 1921 کے اندر قائم ہوئی، اس کی اپنی تاریخ جو ہے اس وقت شروع ہوتی ہے جب یہاں پہ انگریزوں کا دور تھا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور یہ غلط فہمی ہے میرے نقطہ نظر میں، پاکستانی میڈیا ٹویٹر وغیرہ پر بھی پھیلی ہوئی ہے اور جگہوں پہ بھی، کہ جیسے انتہا پسند لوگوں نے یہاں پہ ٹیک اوور کر لیا ہے اور بنگلہ دیش کے اندر سچویشن بڑی خراب ہو چکی ہے۔ جب سے شیخ حسینہ کی حکومت گری ہے تو یہاں پہ ریڈیکل اسلامسٹ اقتدار میں آ گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ساری بات ہے، سوشل میڈیا پہ رہتے ہوئے تو خبریں جو ملتی ہیں وہ بہت کچھ مخصوص قسم کی ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ انڈیا کے میڈیا نے بہت اس بات کو ایمپلیفائی کیا ہے، مگر یہاں پھرتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے
کہ یہ ہائیلی ایگزیجریٹڈ قسم کی باتیں ہیں. یہاں پہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں آپ کے سامنے گھوم پھر رہا ہوں اور آپ ماحول دیکھ سکتے ہیں. اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہاں پہ کوئی ریڈیکل اسلامسٹ کی حکومت بن چکی ہے، ایسی کوئی بات ہے، تو میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے. یہاں پہ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں خاص طور پہ فلسطین کے لیے بہت زیادہ ہمدردی پائی جاتی ہے. آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کے بیچ فلسطینی جھنڈا موجود ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو. اور یہاں پہ جو پروٹیسٹ ہوئی ہیں فلسطین کے حق میں، اس میں تو لاکھوں لوگ شریک رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ خیال ہے کہ اب جب کہ حکومت تبدیل ہو چکی ہے تو شاید بنگلہ دیش کی معاشی ترقی میں کوئی کمی آ جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پچھلے 10-15 سالوں میں بنگلہ دیش نے اتنی تیز ترقی کی ہے کہ جس کی کوئی حد حساب نہیں. غربت بھی کم ہوئی ہے، اور میں یہاں پر آ کے دیکھ رہا ہوں کہ خاص طور پہ ڈھاکہ کے اندر جو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے وہ پچھلے 10-15 سالوں میں بہت تیز ہوئی ہے. مثال کے طور پہ کیونکہ ڈھاکہ اتنا ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے تو یہاں پہ ٹریفک کا بہت بڑا ایشو ہے. چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب میں اس یونیورسٹی میں آیا تو جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوا ہوں وہ یہاں سے صرف 7 کلومیٹر دور ہے، مگر ہوٹل سے یہاں پہنچتے وقت مجھے 1 گھنٹہ لگا کیونکہ اس وقت رش آور تھا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی تو پھر بھی میں فلائی اوور کے اوپر سے آیا، جب یہ فلائی اوورز وغیرہ نہیں تھے تو کیا معاملات تھے. مگر دوسری طرف لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں سے جو بہت سارے فلائی اوورز ہیں وہ نامکمل رہے، اور ان میں سے بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں ان میں بڑی بڑی کرپشن بھی ہوئی. تو لوگ اس ساری چیز کو بھی کویسچن کرتے ہیں، جو کہ کرنا بھی چاہیے. ایک دلچسپ بات یہ پتہ چلی کہ یہ جو بڑے بڑے فلائی اوورز ہیں ان میں سے بہت سارے فلائی اوورز چین نے بنا کے دیے، چائنا نے بنا کے دیے. میں نے ڈاکٹر عتیق سے جب پوچھا کہ لوگوں کا کیا تاثر ہے چائنا کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان سے. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بھی ادھر بھی السلام علیکم کر دیں. السلام علیکم. یہ جی ہمارے دوست ہیں بنگلہ دیش سے. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام نازمل ہے. نازمل. اور آپ کا؟ باجد بستانی. زبردست زبردست، بڑی خوشی. پاکستان کہاں سے ہو؟ لاہور سے. لاہور سے. لاہور قلندرز. اچھا، آپ بھی کرکٹ کے فین ہیں؟ وہ تو مجھے شرٹ سے شاید پتہ چلنا چاہیے. ہمارے میراج، شکیب اور اس کا نام کیا ہے، رشاد. چیمپئن ہوا تھا نا. تو لاہور قلندر میں ہے. اس بار ٹرافی لیا 2 دن پہلے. اچھا، تو آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ میرا پولیٹیکل سائنس. اچھا، پولیٹیکل سائنس. میں بھی پولیٹیکل سائنس پڑھاتا ہوں. پڑھاتے ہیں؟ ہاں، میں لاہور میں پولیٹیکل سائنس کا استاد ہوں. ہمیں پاکستانی فوڈ کا بہت کھانے کا شوق ہے. اچھا، واقعی؟ پیشور میں چپلی کباب. اس کے بعد ہم فین ہیں گلگت بلتستان کا، گلگت بلتستان، نظارے کا، نیچر کا. ویری نائس. لوگ سن کے بڑے خوش ہوں گے کہ آپ کو وہ کھانے پسند ہے. ویسے کہ میرا فیوریٹ پلیئر بھی بابر اعظم. اچھا، بابر اور اعظم. میری بولنگ کراتا ہے، بولنگ کرتا ہے. بابر اعظم تو بیٹنگ کرتے ہیں. میں بولنا چاہ رہا تھا کہ مذاق کر. فاسٹ بولر ہے آپ کے وسیم اکرم وقر، وہ تو بڑا جو لیجنڈ ہے، وہ legend ہے. بہت فیوریٹ ہے. پاکستانی فاسٹ بولنگ کا بہت بڑا فن تھا ہاں، ایک ٹائم. بولنگ بڑی زبردست. ہمیں تو پاکستان جانے کا بہت شوق ہے. پھر آئیں آپ، ضرور آئیں، ضرور آئیں. نہیں جی، بہت خوشی ہوئی ہے آپ دونوں سے مل کے. کہاں پر پڑھاتے ہیں پولیٹیکل سائنس؟ میں ایک یونیورسٹی ہے لاہور، یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، وہاں پر پڑھاتا ہوں. تو اس حساب سے آپ ہمارے رشتے دار ہوئے. تھینک یو جی. لو جی، کب آئے آپ؟ میں کل ہی پہنچا، بلکہ رات کو پہنچا ہوں. آج پہلا دن ہی ہے میرا، اور میں نے اپنے دوستوں سے یہ کہا کہ میں نے ڈھاکہ یونیورسٹی ضرور جانا ہے، تو میں پھر ادھر آیا ہوں پہلی جگہ. آپ کی یوٹیوب ہے اور انسٹاگرام؟ یوٹیوب بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے. اب آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. نہیں، ٹھیک ہے نا. فون سے میرا نام تو نہیں لایا. فون ہی نہیں لائے، دیکھے نا فائدہ کیا ہوا. چینل کا نام کیا ہے آپ کا؟ چینل کا نام ہے تیمور، TAIMUR _لال LAAL. لال رنگ جس طرح ہوتا ہے نا، لال پہچانا. تیمور لال. تیمور لال. یا پھر آپ سرچ کر لیں تیمور رحمان، وہ بھی آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. تھینک یو، بہت خوشی ہوئی. لیں جی، اس وقت میں آیا ہوں BJO71 ہال، یعنی کہ ہال نمبر 71. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہال ہے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی ریزیڈنسز ہیں.
उन्होंने अपने कपड़े भी टांगे हुए हैं बाहर, आपको शायद नज़र आ रहे होंगे, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल है क्योंकि ये देखें, ये घूम के सारा रास्ता यहाँ तक हॉल जाता है। और यहाँ पे आपको नीचे, मैं ज़रा ऊपर होके आपको दिखाता हूँ, एक बड़ा मज़ेदार किस्म का, खूबसूरत किस्म का यहाँ पे बगीचा भी आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। हाँ जी, नज़र आ रहा है ना। तो जो तहरीक शेख हसीना के ख़िलाफ़ शुरू हुई वो यहाँ से शुरू हुई। ये बीजो 71 हॉल से यहाँ पे स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक तरफ से दूसरी तरफ नारे लग रहे होंगे तो कैसा माहौल बना होगा। तो इंटरप्शन से पहले मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे चाइना ने काफ़ी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की है, और जब मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि चीन के बारे में उनका क्या नुक्ता नज़र है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इनफैक्ट चाइना बांग्लादेश में ज़्यादा इंडिया की बनिस्बत पसंद किया जाता है, क्योंकि चाइना ने यहाँ पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके नतीजे में लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर भी हुई हैं। चाइना ने मिसाल के तौर पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया जिस पे अब वो टोल टैक्स अदा करते हैं लोग, और उस टोल टैक्स के नतीजे में वो जो इन्वेस्टमेंट है चाइना ने की है वो वहाँ से पूरी होती रहती है। सो चाइनीज़ खाना भी यहाँ पे उसी तरह मकबूल है इंतहाई, जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर मकबूल है। और अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस तरह पाकिस्तान में कन्फ्यूशस सेंटर्स वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे भी ऐसे सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं ताकि लोग चाइनीज़ ज़बान सीख सकें, क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़बान को सीखे बग़ैर ये मुमकिन नहीं कि लोगों की आमदोरफ्त बढ़ सके। यहाँ पे आपको एक और हॉल नज़र आ रहा है, और पीछे आपको शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। इस हॉल का नाम पहले शेख मुजीबुर रहमान हॉल था, मगर अब तब्दील हो चुका है, इसका नाम नज़रुल इस्लाम हॉल रख दिया गया है, मगर तस्वीर अभी तक वहाँ पर मौजूद आपको नज़र आ रही होगी। एक और दिलचस्प पहलू मुझे यहाँ के साइकिल रिक्शों वाला लगता है, क्योंकि ये साइकिल रिक्शे पाकिस्तान में तो ख़त्म हो चुके हैं, मगर कलकत्ता में भी मैंने बहुत देखे हैं, और यहाँ बांग्लादेश में ढाका में भी मैंने बहुत देखे हैं। तो वो अक्सर अपने रिक्शों को बड़ा डेकोरेट करते हैं, जिस तरह हम अपने रिक्शों को डेकोरेट करते हैं और ट्रकों को, तो यहाँ पे साइकिल रिक्शे भी उसी तरह से डेकोरेटेड होते हैं। चीन के हवाले से एक नई बात ये बांग्लादेश में की जा रही है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनको मेडिकल वीज़ाज़ मिलें ताकि वो चाइना जा सकें अपने इलाज के लिए, क्योंकि चाइना जाना भी सस्ता है, 2 घंटे की फ़्लाइट में आप पहुंच जाएंगे, और मज़ीद वहाँ पे मेडिकल केयर भी बड़ा ज़बरदस्त है, और है भी वो बहुत ही सस्ता, वर्ल्ड क्लास मेडिकल केयर मिल रहा है। तो इसका मतलब है बांग्लादेश अपने ताल्लुकात चीन से बढ़ाता चला जा रहा है, तेज़ करता चला जा रहा है, और यही महसूस करता है कि चीन से ताल्लुकात अच्छे होंगे तो बांग्लादेश तरक्की करने में कामयाब होगा। अब एक और स्टूडेंट हॉल के ज़रिए हम जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं मेरी लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं बहुत सारी, जहाँ पे खाना पीना मिल रहा है, अच्छी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं, और बाकी तमाम चीज़ें जो स्टूडेंट्स को चाहिए होती हैं, साबुन ये वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। स्टूडेंट्स भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि स्टूडेंट हॉल्स वगैरह मौजूद हैं। मैं इस वक्त कोबी जोशिमुद्दीन हॉल के साथ खड़ा हूँ, उसके सामने खड़ा हूँ, और शेख हसीना की हुकूमत ने जब ये कहा कि जी हम कोटास ख़त्म नहीं करेंगे, अगर हम कोटास उन लोगों को नहीं देंगे जो शहीद हुए, या उनकी फैमिलीज़ को नहीं देंगे जो 71 में शहीद हुए, तो फिर क्या हम रज़ाकार को देंगे। तो ये इस हॉल के स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ी प्रोटेस्ट शुरू की, जो कि फिर पूरी यूनिवर्सिटी में फैलती चली गई, और फिर देखते देखते पूरे बांग्लादेश में फैलती चली गई। एक और मज़ेदार बात मुझे बांग्लादेशी यूथ के बारे में ये पता चली कि ना सिर्फ वो बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, इंडियन फिल्में भी देखते हैं, बल्कि ये कि कोरिया के म्यूज़िक को बहुत सुनते हैं, कोरियन ड्रामे भी बड़े देखते हैं। और यहाँ पे शायद सबसे मकबूल बैंड BTS होगा, अंदाज़ा करें आप। मैंने तो कभी नहीं BTS सुना, मगर ये ज़रूर सुन लिया है कि बांग्लादेश के अंदर BTS बहुत मशहूर है। दोस्तों, इस जगह को VC छत्तो बोला जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनका घर मेरे पीछे है। मैं ज़रा देख के चलूँ कहीं मोटरसाइकिल मुझे नीचे ही ना दे जाए, जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं। तो जितनी भी तहरीकें शुरू होती हैं यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे नारा ये लगता है कि जी VC छत्तो पहुँचो ताकि हम बड़ा सा कुछ प्रोटेस्ट निकालें। और यहाँ पर आपको एक और बहुत मुक़द्दस चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पर उन लोगों के नाम दर्ज हैं जो कि 1971 में यहाँ पर शहीद हुए, जिनको मारा गया, जो कि आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो एक तरह से आप कह लें
کہ یہ وہ چوک ہے جہاں پہ وہ آزادی بھی مناتے ہیں. میں اپنا ولاگ یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش آج ایک کراس روڈز پر ہے. ایک اپنی تاریخ کے اعتبار سے ایک مختلف چوک پر پہنچ گیا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ماضی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور مستقبل کے لیے اپنا ایک نیا راستہ بھی چن رہے ہیں. ماضی کو بھی ری اسیس کر رہے ہیں اور مستقبل کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی کیا پہچان، کیا حیثیت ہونی چاہیے، اس کے کیا رشتے ہونے چاہیے، چاہے وہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو یا چین ہو یا امریکہ ہو اور دوسری قوتیں ہوں. تو اس تاریخی موقع پر یہاں آنا میرے لیے ایک بہت ہی باعث فخر بات ہے. میں بہت ہی خوش محسوس کر رہا ہوں. تھوڑا سا چوک کا نظارہ بھی کر لیتے ہیں. آپ کو نظر آئے گا مختلف لوگ اس چوک پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹریفک بھی گزر رہی ہے، ٹریفک کا شور بھی آپ کو سنائی دے رہا ہوگا. آگے بنگلہ دیش کس راستے پر نکلتا ہے، اپنے ماضی کو کس طرح سے دیکھتا ہے، اپنے مستقبل کے لیے کیا فیصلے کر سکتا ہے، ہم تو صرف یہی امید کر سکتے ہیں کہ جو بھی فیصلے ہوں وہ اس دھرتی اور اس دھرتی کے لوگوں کے لیے اچھے فیصلے ہوں تاکہ یہاں پر خوشحالی پھیلے. میں بطور پاکستانی جب یہاں پہ آیا تو مجھے نہ صرف بہت خوشی ہو رہی تھی بلکہ بار بار میں یہ بات بھی سوچ رہا تھا. ظاہری بات ہے کہ ایک وقت تھا 1947 سے لے کے 1971 تک جب ہم ایک ملک ہوا کرتے تھے، مگر یہاں آ کے محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ ظاہری بات ہے کچھ ایسی چیزیں ضرور ہیں جو ہمارے پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے درمیان مشترک ہیں. ہمارا ریلیجن ان میں سے ایک چیز ہے، مگر حقیقت یہی میرے سامنے آئی ہے، مجھے نظر آئی ہے، مجھے محسوس ہوئی ہے کہ واقعی بنگلہ دیش کی جو اپنی تہذیب ہے، اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ، اپنی ثقافت، اپنی پہچان ہے، بہرحال وہ پاکستان سے کافی مختلف ہے. یا پاکستان کے اندر مختلف قوموں سے یہاں کی جو تاریخ ہے اور جو حیثیت ہے، جو پہچان ہے، جو شناخت ہے، وہ بہرحال پاکستان سے کافی مختلف ہے. میں تو صرف یہی امید کر سکتا ہوں کہ ہمارے اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات اور بہتر ہوتے چلے جائیں. حکومتوں اور سیاستدانوں کا جو بھی معاملہ مسئلہ ہو، عوام کے درمیان رشتے، ناطے، دوستیاں بڑھنی چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ میں بنگلہ دیش آیا ہوں اس موقع پر. پہلے بھی میں نے کئی دفعہ ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا مگر حکومت نے نہیں مانا. تو خوشی ہے کہ مجھے دعوت دی گئی اور میں یہاں پر آ سکا اور مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں اور وہ ملاقاتیں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر سکا. تھینک یو سو مچ. لیں جی، آج کا میرا دورہ ختم ہو گیا. ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہ چیک کریں جی، شاہی کلفی ہم کھا رہے ہیں جو یہاں کی بڑی اسپیشیلٹی ہے. اور جن لوگوں نے مجھے گائیڈ کیا ہے، جو آج کے میرے گائیڈ سے، ان سے بھی ذرا سنتے ہیں، ان کے نام وغیرہ بھی سنتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور وہ سب کوئی نہ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کی پبلک کو، تو ان سے ایک ایک کر کے سنتے ہیں. جی جناب. السلام علیکم. میرا نام محمد نور نبی. میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. میرا میسیج یہ تھا کہ میں پرسنلی پریفر پاکستان. I love Atif Aslam and his songs, and Pakistani cricketers like Babar Azam is my favorite, and Lahore Qalandars last night won the PSL final match, and as well as Pakistani. I know that the girls in our country personally prefer the love خیال سے بات کرنا. dress. Dresses, they personally love Pakistani dresses. Oh, dresses. We prefer Pakistani girls. We also love the. They are so beautiful actually. Okay. And we would like to go Kashmir. Oh yes. Pakistan. Okay. Which is very beautiful. Azad Jammu Inshallah, Kashmir. Yes. Inshallah, if we have the capacity to go there, I will go there. اوکے. یہ جی ڈھاکہ یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشن سارے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں. ہاں جی. Assalamu alaikum. My name is Mahin Sadiq and I'm studying international relations in Dhaka University. And I'm really fond of Pakistani foods and Pakistan cricket. So a message from me will be, I may بہت سارا یوٹیوب ویڈیو میں دیکھتا ہوں کہ they delights us with warm hospitality. تو ہم بولنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی
पाकिस्तानियों को दिल से प्यार करता है एंड मेरा भी बहुत डिज़ायर है टू गो टू पाकिस्तान एंड enjoy Pakistani foods and talk with people and enjoy the whole environment. Thank you. Hi, Assalamu alaikum. My name is Nahidul Mahmood. It is a very pleasure to meet your professor. I like the afternoon very much, and we love Pakistan. We like to visit Pakistan sometime, and if you come to Bangladesh, we will be very happy. My message is to Pakistan is just be yourself and be honest, fear of Allah, and you are just doing great. We Bangladeshi are always supporting you, your drama, your cricket, all the sense we are like. So it will be great pleasure that you will visit us, and of course it is my well desire from the heart that I will visit Pakistan one day. Thank you so much. Assalamu alaikum.